بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 162 اور آیت نمبر ہے 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ وما لكم، بلا کیا ہو گیا تمہیں، لا تقاتلون، نہیں تم لڑتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والمستضعفین، جبکہ کمزور، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، کمزور مرد، عورتیں، بچے، الذین، وہ لوگ، یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے رب ہمارے، اخرجنا، ہمیں تو نکال، من هذه القرية الظالم اهلها، اس بستی سے جس بستی کے رہنے والے ظالم ہو گئے، اے اللہ ہمیں کیوں نہیں نکالتا، ہماری مدد کر، وجعل لنا، اے اللہ بنا دے ہمارے لیے، من لدنک، اپنی طرف سے، ولیا، کوئی مددگار بھیج دے، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اے اللہ وجعل لنا، بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے، نصیرا، کوئی مددگار، کوئی دوست، کوئی مددگار ہمارے لیے بھیج دے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جہاد فرض ہونے کی دو وجہ بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں جہاد فرض کیا تھا، اور اس آیت میں کہا کیوں فرض کیا ہے، دو وجہ۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، ایک تو ہے اللہ کا راستہ، الہ کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں، دین کے غلبے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ دوسری بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ کمزور مرد، عورتیں، بچے، جن پر ظلم ہوتا ہے، وہ چیخ اٹھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ظالموں سے بچا، ان لوگوں کی مدد کے لیے جہاد ہوتا ہے۔ دیکھیں، اصل بات تو یہاں پہ اشارہ ہے مکہ والوں کے لیے، اس دور میں جو تھا، جن لوگوں نے ہجرت کر لی انہوں نے تو کر لی، اب کیا ہوا، جن لوگوں نے ہجرت کی ان کے جو رشتہ دار مکہ میں تھے، مکہ والے، قریش، سردار، ان کو تنگ کرتے، ان پر ظلم کرتے، یا جو کمزور مسلمان تھے مکہ میں جو ہجرت نہیں کر سکے، مکہ والوں نے کیا کیا، ان پر سختیاں کی، نہ ان کو ہجرت کرنے دی، نہ ان کو کہیں جانے دیا، بلکہ ان پر ظلم بھی کیا۔ ظلم کے اس قدر پہاڑ توڑے گئے کہ انہوں نے کہا اللہ ہماری مدد کر، اس بستی کے رہنے والے ظالم ہو گئے، اللہ ہمیں یہاں سے نکال۔ دیکھیں، اپنا گھر سب کو پیارا ہوتا ہے، پرندہ بھی ہے نا، پرندہ شام کو اپنے گھر میں ہی آتا ہے، اپنے گھونسلے میں آتا ہے، کوئی بھی اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن جب اپنے ظالم ہو جائے پھر انسان مجبوراً ایسے جملے بولتا ہے، اے اللہ اب کیا کرے، جان بچانی ہے، یہاں سے نکلنا ہے، ہماری مدد کر۔ تو یہاں پہ اشارہ تو مکہ والوں کے لیے، ہذہ القریہ سے مراد مکہ کی بستی ہے، لیکن یہ عموماً قاعدہ بھی ہے، جہاں کہیں بھی مظلوم ہو ان کی مدد کے لیے جہاد ضروری ہے۔ آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اسلامی حکمران ایسا ہوا کرتے تھے کہ جب کسی مظلوم نے پکارا ہے، خواہ وہ کافر ہے خواہ وہ مسلمان ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے پکارنے والا مظلوم جو ہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، وہ ان کی مدد کے لیے جاتے تھے۔ اگر محمد بن قاسم ہے تو عورت نے پکارا تھا، اگرچہ وہ مسلمان تھی، تو راجہ داہر نے یہاں سندھ میں
اسے قید کر لیا، اس نے خط لکھا، خط پہنچا دیا حجاج بن یوسف۔ اب ہمارے ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف ایک ظالم ترین بادشاہ تھا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر وہ ظالم ترین بادشاہ تھا، یقیناً تھا، صحابہ کا قاتل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ظالم ترین بادشاہ نے ایک مظلوم عورت کی پکار سنی، محمد بن قاسم کو بھیجا، یہ علاقے فتح ہوئے، 1000 سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی ان علاقوں پہ، بالآخر اس کے نتیجے میں بعد میں یہ پاکستان بھی آزاد ہوا۔ تو پیچھے کیا ہے؟ ایک مظلوم عورت کی پکار۔ تو پھر آج کے مسلمان تو پھر حجاج بن یوسف سے بھی بدتر ہو گئے، جنہیں مظلوموں کی پکار سنائی نہیں دیتی۔ پھر آج کے مسلم حکمران یہ تو حجاج بن یوسف سے بھی بڑے ظالم نکلے۔ وہ تو ظالم تھا ہی تھا، وہ ظالم ہونے کے باوجود اس کے دل میں اتنا ضرور تھا کہ ایک مظلوم نے پکارا، میں نے اس کی مدد کرنی۔ اور ہم تو یہاں امن کے گوارے ہیں، لیکن مظلوم کی پکار کوئی بھی نہیں سنتا۔ اسپین ایک ملک تھا، پورا ہسپانیہ پورا ایک ملک تھا، عیسائیوں کا تھا۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنے گورنر کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی۔ اب یہ عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ گورنر بھی عیسائی تھا، جس کے ساتھ زیادتی جس بچی کے ساتھ ہوئی، جس عورت کے ساتھ ہوئی، وہ بھی عیسائی تھی۔ اب اسپین کا جو گورنر ہے اس نے اپنے ہم مذہب جو گورنر مسلمانوں کا تھا اس کو خط لکھا، موسیٰ بن نصیر اس کا نام تھا، کہ میری بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مدد کر۔ اب ایک عیسائی عورت پہ ظلم ہوا، اس کا باپ خط لکھ رہا ہے، اور مسلمانوں کا جو گورنر ہے اس نے پورا ایک لشکر تیار کیا طارق بن زیاد کی قیادت میں، اور اس نے آ کر اسپین فتح کیا۔ اور ہماری تاریخ شاہد ہے، اسپین کے مقابلے میں مسلمانوں کی فوج بڑی تھوڑی تھی، ویسے زیادہ تھی لیکن اسپین ملک کے حساب سے بڑی تھوڑی تھی۔ تو اس نے کیا کیا تھا؟ کشتیاں جلا دی تھیں کہ واپسی کا راستہ کوئی نہیں۔ اب اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں نے وہاں پہ ایک تقریباً 800 سال حکومت کی۔ آج بھی اسپین کی تاریخ میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں کہ وہ 800 سالہ دور اسپین کا سنہری دور تھا۔ اور پیچھے وجہ کیا ہے؟ اور بھی بہت ساری وجوہات ہوں گی، لیکن ایک عورت، مظلوم عورت پکارتی ہے، اور مسلمانوں کا حکمران اس کے دل میں درد ہے، اور اس نے لبیک کہا اور پورا علاقہ فتح کر لیا۔ قادسیہ، میں کہتا ہوں تاریخ اسلام ہماری بھری پڑی۔ قادسیہ کی جنگ میں رستم کے سامنے وہ جو مسلمانوں کا سفیر تھا، البدایہ والنہایہ میں نے پڑھا، وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ اس نے یہی شعر پڑھے تھے۔ اس نے کہا ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں بلایا گیا ہے، ہم اللہ کے حکم سے آئے، اور یہاں پہ ہم الہ کلمت اللہ کے لیے آئے اور مظلوموں کی مدد کے لیے آئے۔ اور قادسیہ کی بہت بڑی جنگ ایران کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کی ہوئی تھی، اور ایران فتح ہوا تھا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، جب مظلوموں نے پکارا، مسلمان حکمرانوں نے مدد کی ہے۔ اس وقت افسوس کی بات ہے، ظلم بھی ہو رہا ہے، مظلوم پکار بھی رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہمارے اسلامی ممالک کے حکمران سوئے ہوئے، اور یہ بدترین، اس لحاظ سے یہ دور اسلامی تاریخ کا بدترین دور جو ہے وہ جا رہا ہے کہ بطور حکمران کوئی بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہا۔ تو بہرحال فما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کیوں نہیں قتال کرتے اللہ کے راستے میں؟ والمستضعفین، جبکہ کمزور بے بس لوگ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے، کمزور لوگوں میں میری والدہ بھی شامل تھی، بیچاری آ نہیں سکی، ان پر بڑا ظلم ہوا۔ نبی بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند لوگوں کا نام لیتے تھے، اے اللہ یہ کمزور لوگ ہیں، ان کی مدد کر، جن میں ولید بن ولید تھا، سلیمان بن حشام تھا، عیاش بن ابی ربیعہ تھا۔ چند نام لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ یہ کمزور لوگ مکہ میں رہ گئے ہیں، ان کی مدد فرما۔ آج کے دور میں غزہ میں، فلسطین میں، دیگر بہت سارے علاقے، یہ سارے کے سارے اس آیت کی زد میں آتے ہیں۔ تو اگر ہم، حکمران تو سوئے ہوئے ہیں، حکمرانوں کے اعتبار سے تو یہ بدترین زمانہ ہی ہے، فرد واحد ہمیں کم از کم جہاد کا عزم ہونا چاہیے۔ اور یہ جو آج کل
بائیکاٹ جاری ہے، اس میں ہمیں بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ یہ مت سوچے کہ میرے ایک بندے کے چھوڑنے سے کیا ہوگا، ایک بندے کے چھوڑنے سے کچھ ہو نہ ہو، کم از کم ہمارا ان لوگوں میں نام شامل ہو جائے گا جن کے دلوں میں احساس ہے اللہ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے وہ کیا، تو کم از کم بائیکاٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیج۔ ولیجا دوست، گہرا دوست، مدد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف قیامت کے دن دور کرے گا۔ جو بندہ دنیا میں کسی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرے گا، جو بندہ دنیا میں کسی کی تنگی دور کرتا ہے اللہ اس کی تنگی دور کرے گا۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیج۔ تو قرآن کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ، وہ لوگ جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ اب یہ غزہ فلسطین یہ ان عربوں کا علاقہ ہے، تو فرمایا جن کو ان کے علاقے سے نکالا جا رہا ہے اور وہ لوگ آگے سے کہتے ہیں اے اللہ یقولون ربنا اللہ، ان کا جرم کیا ہے؟ یقولون ربنا اللہ، ان کا جرم بس یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہمارا رب ایک ہے۔ اسلام قبول کرنا ان کا جرم ہے۔ آج دیکھ لیں فلسطین غزہ کے لوگوں کا جرم کیا ہے؟ اسلام قبول کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ان کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، جرم ان کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر لوگ کہتے ہیں اس وقت وہ حماس کے چند لوگ کیا کر لیں گے، قرآن کہتا ہے وہ کیا کریں گے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ۔ قرآن یہ کہتا ہے اگر وہ چند نوجوان بھی نہ ہوں جو ان کا مقابلہ کر رہے ہیں تو امن تمہارا بھی قائم نہیں رہے گا۔ تمہارے سوامے کہتے تھے اس دور میں مینار ہوتے تھے، اونچے اونچے مینار ہوتے تھے جہاں پہ کوئی لائٹیں وغیرہ لگی ہوتی تھی، مسافر لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا یہاں پہ آ کر ہم نے اپنا راستہ پوچھنا ہے۔ تو تمہارے مسافر خانے، عبادت گھر، تمہارے گرجے، تمہاری مساجد وہ بھی قائم نہیں رہیں گی۔ یہ جو چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتا ہے ان کی وجہ سے تم حالت امن میں ہو۔ اگر چند لوگ بھی نہ کھڑے ہوں تو سب کا امن تباہ ہو جائے گا۔ آج اگر چند لوگ وہاں پہ ہیں ان کی وجہ سے ہم یہاں سکون میں ہیں، اگر وہ بھی نہ ہو تو یہ ظالم ہم پر چڑھ دوڑے۔ تو بہرحال اس آیت کے تحت جہاد دو وجہ سے کیا جاتا ہے، ایک الہ کلمت اللہ کے لیے، ایک مظلوموں کی مدد کے لیے۔ اس وقت دونوں ہی ہیں، الہ کلمت اللہ بھی ضروری ہے، مظلوم ہے ان کی مدد بھی ضروری ہے۔ تو اس آیت کے تحت آج کے زمانے میں اس لیے تو علماء نے جہاد کے فرض ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ آج کے زمانے میں جہاد فرض ہو چکا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔